حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال زریں۔ عرب میں حکمت لقمان کا کافی چرچا تھا اور وہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو نقل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ تابعین، صحابہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس سلسلہ کے بعض اقوال منقول ہیں، اور ان میں سے چند ایک کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے۔ حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہی بنا دیتی ہے۔ جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو، پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ، اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو نہ کرو۔ پس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لو، اور اگر وہ فضولیات میں مشغول ہوں تو وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ اور دوسری کسی عمدہ مجلس کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو امانت دار بنائے تو امین کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ اے بیٹے، خدائے تعالیٰ سے ڈر اور ریاکاری سے خدا کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں، اور تیرا دل حقیقتاً گناہ گار ہے۔ اے بیٹے، جاہل سے دوستی نہ کر کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں، اور دانا کے غصہ کو بے پرواہی میں نہ ٹال کہ کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لے۔ واضح رہے کہ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا چاہتا ہو۔ اے بیٹے، خاموشی میں کبھی ندامت اٹھانی نہیں پڑتی، اور اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بیٹا، ہمیشہ شر سے دور رہو تو شر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، غیظ و غضب سے بچو، اس لیے کہ شدت غضب دانا کے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے۔ بیٹا، خوش کلام بنو، طلاقت وجہ اختیار کرو، تب تم لوگوں کی نظروں میں اس شخص سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ گے جو ہر وقت ان کو داد و دیش کرتا رہتا ہے۔ نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اپنے اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو۔ کسی نے لقمان سے دریافت کیا، سب سے زیادہ
صابر کون شخص ہے؟ کہا جس کے صبر کے پیچھے ایذا نہ ہو۔ پھر دریافت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جب دوسروں کے علم کے ذریعہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ پھر سوال کیا سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ فرمایا غنی۔ سائل نے پھر کہا غنی سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو موجود پائے، ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے۔ کسی نے دریافت کیا بدترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے۔ بیٹا تیرے دسترخوان پر ہمیشہ نیکوکاروں کا اجتماع رہے تو بہتر ہے، اور مشورہ صرف علماء حق سے ہی لینا۔